السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے۔ دوستو اس دفعہ مجھے لگتا یہ ہے کہ بلا تفریق اس دفعہ فرق نہیں کیا جا رہا کہ کون سولین ہے اور کس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کسی سابق فوجی سے، جنرل سے، کرنل سے ملتا ہے۔ سب کے خلاف بلا تفریق قسم کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ حملہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے اور اسٹیٹ پر حملہ ہے، اور میرے خیال میں اس میں تفریق ہونی بھی نہیں چاہیے۔ سابق وزیر خزانہ مشیر خزانہ سلمان شاہ صاحب کے بارے میں کوئی ایک سابق فوجی جرنیل جو ہیں ان کے داماد اور ان کی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں کچھ ایسی ویڈیو وائرل ہیں جو وہ اس وقت کور کمانڈر ہاؤس میں موجود تھی۔ ان کی بیٹی کا اکاؤنٹ ویریفائی اکاؤنٹ ہے اور وہ بڑے فخر سے اس وقت انقلاب کے نعرے لگاتے ہوئے جب گورنر جب اس وقت جو جناح ہاؤس جسے اب کہا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی پتلونیں لٹکائی جا رہی تھی، تو کوئی مور چرائے جا رہے تھے اور کوئی بہت ہی نواردات قسم کی تصویروں کو توڑا جلایا جا رہا تھا، تو اس وقت وہ صحابہ وہاں پر موجود تھی اور ان کے بھائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سابق وزیر جو سابق مشیر ہیں ان کو تو اریسٹ کر لیا گیا ہے، لیکن ان کی بیٹی اور بیٹا مفرور ہیں۔ اس قسم کی بہت ساری اس وقت جو مثالیں موجود ہیں کہ اولاد جو یہ سب کچھ کرنے والی ہے وہ تو بھاگی ہوئی ہے، مفرور ہے، پکڑائی نہیں دے رہی، لیکن ان کے والدین جو ہیں وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں، اور پولیس کا بڑا سمپل اور سادہ سا کلیہ ہے کہ خود تشریف لے آئیں اور اپنے پیرنٹس کو لے جائیں وہ تاکہ گھر میں رہیں۔ اب بنتا تو یہی ہے، جو اپنے روحانی باپ عمران خان کے لیے یہ آگ لگائی ہے وہ تو لگا لی روحانی باپ کے لیے، اب جس جسمانی باپ نے پیدا کیا ہے وہ جسمانی باپ کو بھی پولیس سے چھڑوانے کے لیے میرے خیال میں چاہیے۔ جتنی محبت روحانی باپ سے کی ہے اس سے اگر آدھی بھی آپ اپنے جسمانی باپ سے کر لیں تو میرے خیال میں آج اس مشکل میں آپ نہ ہوتے، لیکن کیونکہ یہاں پر جسمانی باپ سے زیادہ روحانی باپ کی اہمیت ہے تو اس لیے کھجل خراب ہوتے رہے۔ لیکن اینی ہاؤ یہ ایک خبر تھی، میں نے کہا ذرا سب سے پہلے دوں آپ کو۔ اچھا جی، جو غرور کا پہاڑ تھا نا، تکبر، میں وہ توڑ دیا گیا ہے۔ زمان پارک میں حکومتی ٹیم کو رسائی مل گئی ہے۔ زمان پارک میں کمشنر لاہور کی سربراہی میں پولیس کی ٹیم گئی۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ 400 پولیس اہلکار کس طرح سرچ آپریشن کریں گے۔ مطلب یہ جو ابھی آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ٹاس کھیلنے گئے ہیں، ڈیسائیڈ کرنے گئے ہیں کہ 400 پولیس اہلکار عمران خان صاحب کے گھر کی تلاشی کیسے لیں گے۔ پی ٹی آئی شور کر رہی ہے کہ ہم نے سرچ آپریشن کروا دیا ہے، سٹوری ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی حکومت نے محض شرائط بتائی ہیں کہ آپریشن کرنا کس طرح ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ زمان پارک نو گو ایریا ہوا کرتا تھا، یہاں پر بلوائی بٹھائے جاتے تھے، ان سے پولیس پر حملے کروائے جاتے تھے، قانون کی ریٹ چیلنج کی جاتی تھی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شان دیکھیں، قدرت دیکھیں کہ اب 400 پولیس اہلکار کو مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگلے فیس میں ان کے گلوں میں ہو سکتا ہے ہار پھولوں کے پہنائیں کہ ویلکم، اور خود باہر کھڑے ہو کر پنجابی کہن جی آیا نو آجو تہاڈا اپنا ہی گھر ہے، جس طرح چیف جسٹس نے کہا تھا کہ نائس ٹو میٹ یو، کہ نائس ٹو سی یو۔ ہاں جی، اداں کر کے عمران خان بھی کہے گا پولیس والوں نو جی آیا نو، تہانوں ویکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے، تسی جتھے جانا ہے جو مرضی کرو، یہ تہاڈا اپنا گھر ہے۔ اچھا، یہ وہی سیکورٹی کے حالات ہیں جن کا حکومت عدالت کو بتا رہی تھی کہ حالات خراب ہیں، ان حالات میں ملک بھر الیکشن ممکن نہیں، سیاستدانوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی اور اس کی ذیلی جماعت الاحرار نے اہم عسکری و حساس اداروں کے سربراہان اور حکومتی عہدیداروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اس دہشت گردی کے منصوبے کے مطابق اہم حکومتی اور عسکری عہدیداران، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، پاکستان کے سیکورٹی اور حساس اداروں کے افراد بھی شامل ہیں، کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ ہے، ان حالات میں انتخابات ممکن ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ اب دیکھیں، ابھی آج ایک آگے جا کے اس کی اور اپڈیٹ دیں گے، خود کا حملہ جو ہوا ہے ایک جلسے کی ریلی میں، تو ان حالات میں جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن کے لیے یہ اتنے کچھ آئیڈیل حالات ہیں کہ اس وقت اگر الیکشن کروا دیے جائے۔ اچھا جی، عمران خان کے ساتھیوں کی گرفتاری کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ عمران اسماعیل کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے
شاہ محمود قریشی کی ضمانت کے باوجود رہا نہیں ہو رہے. یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. عدالت نے کل شاہ صاحب سے کہا کہ انڈرٹیکنگ جمع کرائیں رہا ہو جائیں، لیکن قریشی نے انڈرٹیکنگ جمع نہیں کروائی، یعنی مصوف خود رہا نہیں ہونا چاہ رہا. باقی آپ خود سمجھدار ہیں کیا چل رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اچانک خبر ملے شاہ محمود قریشی نے مطلب جیل کے اندر سے ایک پارٹی اناؤنس کر دی ہے اور شاہ محمود قریشی اسد عمر جیل میں بیٹھ کر نئی پارٹی پر آپس میں بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں نا، ان حالات میں اگر آپ یہ کہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ باہر آ جائیں، تو وہ باہر آ کر کیا کریں گے؟ باہر آ کے کیا وہ عمران خان کی کمپین چلائیں گے؟ کون سے والی؟ جو انہوں نے عسکری ٹاور کو آگ لگائی ہے، یا پھر انہوں نے کور کمانڈر جس کو جناح ہاؤس بھی کہا جا رہا ہے اس کر آگ لگانے والے سارے معاملے کی آ کے صفائیاں دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب؟ کیا حکومت پاکستان یا پھر اس وقت فوج کے خلاف ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر عمران خان کو ڈیفینڈ کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا. تو ان چیزوں کو اگر آپ نے ڈیفینڈ نہیں کرنا تو پھر آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے جو بہترین جگہ ہے وہ میرے خیال میں گھر نہیں ہے، وہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انسان کا دفتر نہیں ہے، وہ جیل ہے جہاں پہ آپ کو سہولتیں تو زیادہ ہیں. انکمنگ ساری کی ساری ہے، آؤٹ گوئنگ شاہ صاحب کی اپنی مرضی سے ہے کہ شاہ صاحب کس کو کال کرنا چاہتے ہیں کر لیں گے، اور جس کی وہ کال ریسیو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اور جس کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہو کہ شاہ صاحب جیل میں ہیں وہ ان کے لیے شاہ صاحب جیل میں ہے. اور شاہ صاحب جیل میں ظاہر ہے پیروں کی طرح ہوں گے، کوئی قیدی بھی ان کے مرید ہوں گے، کوئی جیلر ان کے مرید ہوں گے، اور کوئی پولیس والے ان کے مرید ہوں گے، کوئی شاہ صاحب کے پیر دبا رہا ہوگا، کوئی شاہ صاحب کی پلکیں سوار رہا ہوگا، کوئی شاہ صاحب کے سر میں تیل لگا کر ان کو ہیئر مساج دے رہا ہوگا. تو شاہ صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ باہر تشریف لائیں اور باہر تشریف لا کر عمران خان کے یہ کیے ہوئے سارے گند کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کرے؟ وہ اندر بیٹھ کر اپنی پارٹی جس کا وہ بڑا پرانا ان کا درینہ خواب ہے اس کے لیے کام کریں گے. میرے خیال میں وہ ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، نہ کہ وہ باہر آ کے کھجل خراب ہو. اچھا جی، شہباز گل جو کہ عدالتی سہولت کاری سے باہر گیا ہے، اب وہاں جا کر اپنی وہ اوقات پر آ گیا ہے. اس کی اوقات آپ کو پتا ہے نا، گالم گلوچ کسی کو بھول تو نہیں ہے نا کہ شہباز گل صاحب کی اوقات ہے کیا؟ اچھا، ایک تو وہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. جتنی اس وقت تیز کمپین امریکہ میں پاکستان کے خلاف ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے خصوصی ٹاسک لے کر شہباز گل صاحب عمران خان کا خصوصی ٹاسک لے کر اربوں روپیہ اکٹھا کر کے لے کر گئے ہیں، اور وہ اس وقت وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جس قسم کی سازشیں کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آپ ٹویٹر پر دیکھتے ہیں، اور گاہے بگاہے آپ کسی اسپوک پرسن یا کسی کانگریس مین کا یا کسی سینیٹر کے منہ سے بھی پاکستان کے خلاف الفاظ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی وہ مفت نہیں ہوتے، وہ بھلے کے لیے نہیں ہوتے، وہ پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ عمران خان کے محبت، عمران خان کے دیے ہوئے پیسوں کے جواب کی صورت میں ہوتے ہیں. اچھا جی، صحافیوں کو گندی اور غلیظ گالیاں نکال رہے ہیں وہ بیٹھ کے، وہ یہاں بیٹھ کے بھی نکالتے تھے. آپ کو پتا ہے شہباز گل کے منہ سے آپ نے کبھی کوئی اچھی بات تو نہیں سنی تھی نا، ان کے منہ سے آپ نے ہمیشہ گالیاں سنی، ہمیشہ دوسروں کے لیے ایسے لفظ سنے. اچھا، جب وہ خود اب آپ ان کو اگر دلہ کہیں نا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ دلہ کتنی بری بات ہے، لیکن جب وہ خود کہا کرتے تھے نا تو وہ دلے کی وہ قسمیں، وہ خاصیتیں اور وہ فائد بتاتے تھے کہ لگتا تھا کہ ان کے گھر کا ہر انسان ہی دلہ ہے. بٹ اینی ہاؤ، انہوں نے آزاد سید صاحب جو کہ انہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ جب یہ پکڑے گئے تھے، یہ ان کی سٹوری ہے جی، ان کے پاس کوئی نیوز ہوگی، بریک ہوگی، کنفرم کر لیں ان سے، ان کے سورس ہیں، کہ جب یہ پکڑے گئے تو یہ عمران خان صاحب کی بیوی کے بارے میں وہ باتیں بتاتے تھے، مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی گندی باتیں جو ہے نا وہ بھی بتاتے تھے. تو جب باجوہ صاحب عمران خان سے ملے تو انہوں نے کہا جی آپ کا طوطا جو ہے نا وہ آپ کی ذاتی زندگی کی وہ سٹوریاں جو اندھیرے میں ہوتی ہیں نا وہ بھی بتا رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو پتا ہوں گی، لیکن وہ بھی بتا رہا ہے. اب یہ آزاد سید صاحب نے جو رپورٹ ہے وہ کر دیا اپنے پروگرام میں بیٹھ کے. اب اس پہ ان کو بڑا غصہ آیا اور اس پہ شہباز گل صاحب نے جو ہے نا جی وہ گالیاں نکالنی شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے آزاد سید صاحب کی خبر کو بھی کہا کہ یہ خبر بھی غلط ہے، اور آزاد سید صاحب کو جو کہا ہے نا وہ انہوں نے، میں کوٹ کر دیتا ہوں، ظاہر ہے اب انہوں نے اپنے ٹویٹر میں کہا ہے، انہوں نے کہا جی شکاری کتے دے منہ ورگا، یہ انہوں نے کہا ہے جناب آزاد سید صاحب کو، جو کہ میرے خیال میں کس طرح مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے بولا ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے کیونکہ یہ وہ اپنے ٹویٹ میں کہہ چکے ہیں.
باقی یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن جو سب سے خوشی کی بات وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو غرور تھا نا کہ نو گو ایریا، اور یوتھیوں کی جو لائن تھی نا، لال لائن، وہ لائن جو ہے نا وہ پیٹ پیٹ کے اب چٹی کر دی ہے آج پولیس نے. اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا نا کہ عمران خان پولیس والوں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر جی آئین کہے گا، اس کا بھی انتظار کریں، ایسا بھی ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. امید ہے کہ اگلے ویلوگ تک گلا کچھ بہتر ہوگا. اب یہ آپ کے سامنے ہی ہے، کافی زور بھی لگانا پڑتا ہے اور بڑی ہمت اور حوصلہ بھی کرنا پڑتا ہے. رستے میں میرا دل کرتا ہے کہ میں رک جاؤں، بہت ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے آپ تک انفارمیشن پہنچانا میرا مقصد ہوتا ہے، تو اس کے لیے گلے کی یہ چھوڑی بہت جو قربانی ہے نا، جس طرح یوتھیوں نے دی ہے، اس طرح تھوڑی بہت تو قربانی ہماری بھی بنتی ہے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.